ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج کے بجٹ میں جس طرح انہوں نے کہا کہ بڑے مشکل حالات میں ہم جتنا میکسیمم ریلیف دے سکتے تھے، گو کہ ابھی عتیق میر صاحب کہہ رہے تھے کہ ریلیف کا ورڈ تو بالکل ہی عجیب سا لگتا ہے یہاں پہ کیونکہ کوئی ریلیف عوام کو ملا نہیں ہے، بٹ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں کیا کچھ وہ نیا کر سکتے تھے یا کیا کچھ بہتر کر سکتے تھے، یا واقعی جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ حقیقت پر مبنی اور ریئلسٹک بجٹ بنایا ہے؟ بڑے لوگ ہمیں کہتے تھے کیونکہ الیکشن ایئر آ رہا ہے تو یہ بڑا الیکشن کو سامنے رکھتے ہوئے ایک پولیٹیکل سٹنٹ کے طور پہ آپ لے کر آئیں گے اس بجٹ کو، بٹ ہم نے نہیں سوچا الیکشنز کا، ہم اس طرف نہیں گئے، ہم نے صرف حقائق دیکھے۔ دیکھیے جی، ریلیف کی جو بات ہے وہ تو میں کہہ دوں کہ مجھے بڑی عجیب لگتی ہے۔ ہر سال آپ لوگ بجٹ کے وقت یہ بات کرتے ہیں۔ ریلیف کا تو مطلب وہ ہے جیسے کہ بچپن میں جو اسکول کا بلی ہوتا تھا، وہ مارتا تھا تو پھر کہتا تھا میں نے تمہیں بچا لیا تو تمہیں ریلیف دے دی۔ تو میرا خیال ہے حکومت کو اب بلیز کا کردار ادا کرنا بند کر دینا چاہیے۔ اس بجٹ میں، بجٹ تو تقریباً ویسے ہی ہے جیسے پہلے آتا ہے، کوئی اس میں خاص مختلف بات نہیں ہے۔ 6.5% آپ نے 6.5% آپ نے رکھا ہے بجٹ کا ٹارگٹ۔ پچھلے سال 5 رکھا تھا، آیا 7، اب 6.5 رکھا ہے تو پتہ نہیں کتنا آئے گا، اور 7 سے 6.5 کوئی بڑی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے۔ نمبر 2 بات جو ہے میں نے بہت بار بار سنی، فلانے سیکٹر کو ایگزمپشن دے دی، فلانی ایگزمپشن دے دی۔ ایگزمپشن پہ تو ہم لوگ روتے پھرتے ہیں۔ خود ہی منسٹری آف فائنانس نے شائع کیا ہے رپورٹ سینگ کہ 2.3 ٹریلین روپے کی وہ ایگزمپشنز آلریڈی موجود ہیں۔ IMF بھی ایگزمپشنز کے پیچھے رو رہی ہے۔ تو میرا خیال ہے میں ایک بڑی موٹی موٹی بات کر دوں، جو میں بجٹ دیکھنا چاہتا ہوں اس ملک میں وہ ہونا چاہیے بڑا سمپل، جس کے اندر ایگزمپشنز نہ ہوں، جس کے اندر ٹیکسز بھی نئے نہ ہوں، بلکہ ٹیکسز سمپلیفیکیشن کی طرف جائیں۔ بہت سمپلیفیکیشن ہمیں چاہیے۔ ہمیں ہماری انڈسٹری کو، ہماری انویسٹمنٹ کو ٹیکسز نے ختم کر دیا ہے، کیونکہ ہر روز نئے ٹیکس لگتے ہیں، کچھ بدلتے ہیں، کچھ چینج ہوتے ہیں تو لوگ ڈر جاتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ڈاکیومنٹیشن کی فکر میں وہ اتنے تنگ کرتے ہیں ٹیکس والے لوگ کہ لوگ پریشان ہو کے اب انویسٹ نہیں کر رہے۔ تو میں جو سننا چاہتا تھا بجٹ کی اسپیچ میں بہت زیادہ چیزیں، 2 چیزیں، ایک تو انویسٹمنٹ، کیسے ہماری انویسٹمنٹ بڑھے گی وہ زیادہ دیکھا نہیں۔ ہاں پی ایس ٹی پی بڑھ رہا ہے، 1100 ارب پہ جا رہا ہے، 1100 ارب پہ پی ایس ٹی پی جائے گا، بٹ اس میں وہی اگین پرانی باتیں ہیں، سڑکیں بنائیں گے اور کوئی پرانے پروجیکٹس ختم کریں گے، کچھ پانی پہ لگائیں گے، کچھ بجلی پہ لگائیں گے۔ وی نیڈ ٹو ہیو اے فریش اسٹارٹ آن دا پی ایس ٹی پی۔ ایون دا پی ایس ٹی پی فار ایگزامپل، ہم ریسرچ پہ کوئی پیسے نہیں خرچتے۔ فار ایگزامپل ہمارے پورے ملک میں R&D کوئی نہیں ہے، ہمارے پورے ملک میں پروڈکٹیوٹی کی بات ہی نہیں کرتے۔ پھر سرکاری تنخواہوں پہ ابھی جو پہلے بات کر رہے تھے بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے، سرکاری تنخواہیں اس سال آپ نے جو سینئر افسر ہیں ان کی 200% بڑھائی ہے، پہلے 150 بڑھائی تھی، اب 30 بڑھائی ہے، تو 200% بڑھا دی ہے۔ اسی طرح آپ جونیئر سٹاف کی 35 بڑھا رہے ہیں، وہ بھی آج سارا دن کانسٹیٹیوشن اسمبلی روک کے بیٹھے ہوتے، وہ کہتے ہیں ہماری بھی 150% اور بڑھاؤ۔ تو یہ تنخواہوں کا جو نظام ہے، ہم تو بلکہ یہ کہتے ہیں اور کافی لوگوں نے لکھا ہے سرکاری ملازمت ختم کرنی چاہیے۔ اب سرکاری ملازمت بہت زیادہ ہو گئی ہے، سرکاری ملازمین کو آپ نے بہت زیادہ مراتیں دی ہوئی ہیں، سرکاری گھروں کا نظام، سرکاری گاڑیوں کا نظام، سرکاری دوروں کا نظام، یہ نظام نیڈ سیریس ریویو۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے 6 الاؤنسز ہیں، اس میں حیران ہوں، ایک آرڈرلی الاؤنس بھی ہے، ایک کوئی سم تھنگ اباؤٹ کہ پرماننٹ اٹینڈنٹ الاؤنس بھی ہے۔ یہ الاؤنسز کیا ہے؟ یہ تو گورے کے زمانے کے الاؤنس اب تک ختم ہو جانے چاہیے تھے۔ تو خدا کے واسطے بھی نیڈ ٹو ریویو آ سیلری اسٹرکچر۔ یہ کیا دقیانوسی باتیں ہم کر رہے ہیں؟ یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ اوبیسلی ہم قرضوں پہ قرضے لے رہے ہیں، قرضے لیتے ہیں پرانے قرضے اتارنے کے لیے، اور پھر یہ ایک جو سائیکل ہے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ سو ہم کب تک اس طریقے سے سسٹین کر سکتے ہیں جب تک ہماری کیپٹل جنریشن نہیں ہے، ہم ریونیو بیس نہیں بڑھا رہے ہیں؟ کتنا عرصہ ہم نکال لیں گے؟ دیکھیے جی 75 سال نکل گئے ہیں، میرا خیال 75 سال اور نکل جائیں گے۔ دنیا ہم پہ مہربان ہے تو دنیا ہمیں پیسے دے دے گی، بگڑے ہوئے بچے کبھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ دوسری چیز یہ بہت ضروری ہے کہ آپ لوگ بھی، بڑی خوشی ہوئی مجھے سن کے کہ آپ نے کیپٹل جنریشن کی بات کی۔ میں جتنے ٹی وی پروگرام دیکھتا ہوں، جتنے مفکرین کو سنتا ہوں، ایک ہی بات ہی، ٹیکس جی ڈی پی ریشو۔ میں اس چیز پہ لکھ کے تنگ آ گیا ہوں، ٹیکس جی ڈی پی ریشو کو بھول جائیں، یہ ایک ویسٹرن ایجنڈا ہے۔ ہمیں ٹیکس جی ڈی پی ریشو پہ اتنی غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا ٹیکس جی ڈی پی ریشو کافی ہے۔ ہمیں جو مصیبت ہے کہ ہمارے گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز کم ہی نہیں ہوتے۔ اب ہر پولیٹیشین چاہتا ہے کہ اور بھرتی کر لیں، آپ بار بار گورنمنٹ ویج انکریزز دے دیتے۔ مجھے بتائیے پی آئی اے، ریلوے، آپ کے ایس او ایز کا کس نے ستیہ ناش کیا ہے؟
آپ کے SOEs پبلک سیکٹر ورکرز نہیں تباہ کیے. آپ کے اتنے جو ادارے ہیں, جو عشرت حسین کی کمیٹی نے 2 دفعہ کہا تھا کہ 500 ادارے بند ہونے چاہیے, وہ 500 ادارے کب بند ہوں گے؟ 18th امینڈمنٹ کے بعد آپ نے فیڈریشن میں 5 منسٹری رکھنی تھی, آپ نے رکھی ہوئی ہیں پتہ نہیں کوئی 56 یا 60. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو فیڈرل ایجنسیز ہیں, نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی 5 بنی تھی, وہ ختم ہو گیا کام, 5 پھر بھی چل رہی ہیں, بھئی ان کو بند کر دیں. اس سے پہلے جتنے ادارے تھے, فار ایگزامپل BISP ہے, پاورٹی کے 10 اور ادارے ہیں, اسی طرح NRSP PRSP وغیرہ 5-6 چل رہی ہیں. میں تو ادارے گن سکتا ہوں ہزاروں جو بہت زیادہ چل رہے ہیں. بھئی ان کو اب بند کریں, آگے چلیں, کافی آگے چلیں. نئی چیزوں کی ضرورت ہے. یونیورسٹیز, آپ نے 300 یونیورسٹیز بنا لی ہیں, آپ کے پاس ایک پروفیسر نہیں ہے, آپ کہتے ہیں ہم نے 10-15 اور بنانی ہے. بھئی کیوں بنانی ہے؟ بچے آپ کے ان ایمپلائڈ پھر رہے ہیں, آپ کیوں ان کو زبردستی پڑھا رہے ہیں جبکہ ان کے پاس نوکریاں ہی نہیں ہیں؟ انویسٹمنٹ آپ کے ملک میں ہے نہیں, انویسٹمنٹ پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا, نہ پروڈکٹیوٹی بات کرنا چاہتا ہے. ٹیکس سے, ڈاکیومنٹیشن سے ڈر کے کوئی انویسٹ نہیں کر رہا, نہ آپ کر رہی ہیں نہ میں کر رہا ہوں. ہم سب ڈالر ڈھونڈ رہے ہیں, میں شرطیہ کہہ رہا ہوں, ہم سب ڈالر ڈھونڈ رہے ہیں کہ ملک سے باہر نکالیں. بھئی ہم ڈرے ہوئے ہیں. خدا کے واسطے آپ ایک بجٹری رجیم ایسی بنائیں جیسے باقی دنیا میں تھی, بجٹ آتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا, لوگ غور بھی نہیں کرتے کیا ہوا. بجٹ میں کوئی اناؤنسمنٹس نہیں آتی, اب ٹیکس چینج ہو گیا, وہ ہو گیا, وہ ہو گیا. یہ ختم کریں, ایک سنبھلا ہوا نظام بنائیں جو سوچ پہ مبنی ہو, جو تحقیق پہ مبنی ہو, جو ایک بڑی تحقیق کی والی ڈیبیٹ پہ مبنی ہو. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ پوچھنا چاہیے اسٹیک ہولڈر سے, میں وہ بھی نہیں چاہتا. میں نے دیکھ لیا اسٹیک ہولڈر سے جب ہم پوچھتے ہیں تو وہ ہمیں سبسڈی مانگتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. دیکھیے ایکیڈیمیا بھی اسٹیک ہولڈر ہے, ہم لوگ بھی اسٹیک ہولڈر, ہم سے پوچھیں نا, ایکیڈیمیا سے پوچھیں. ایکیڈیمیا کہہ رہا ہے بھائی انویسٹمنٹ بڑھائیں, پروڈکٹیوٹی بڑھائیں, مراتوں کا سسٹم ختم کریں, سبسڈی ختم کریں, انڈسٹری کو کمپیٹیٹو ہونے دیں. اگر اپنے پیروں پہ نہیں کھڑی ہو سکتی تو گھر جائے. جیسے آٹو موبائل کو آپ نے پالا ہوا 70 سال سے, وہ ایک چیز ایکسپورٹ نہیں کر رہے. بھائی ایکسپورٹ نہیں کر رہے تو ان کو بند کریں. تو یہ جو چیزیں ہیں نا, اس پہ کب ہم بات کریں گے, کب ڈیبیٹ کریں گے؟ ٹیکس جی ڈی پریشر, ہر کوئی آ جاتا ہے کہ ٹیکس لگاؤ ٹیکس. اور بھئی ایک سوکھا ہوا آم, اس میں سے کتنا جوس نکالیں گے آپ؟ مر گئے لوگ, ان سے کتنا ٹیکس نکالیں گے آپ؟ چھوڑ دیں اس چیز کو. اور کبھی ٹیکس لگتا ہے بینک ڈپازٹ پہ, کبھی ریل اسٹیٹ پہ, کبھی ادھر کبھی ادھر. ہر سال تو ایک ٹیکس چینج ہوتا ہے. تو ہم کریں کیا, کہاں جائیں؟ پھر ڈالر لے کے بیٹھ جائیں چپ کر کے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بتائیے. پروجیکٹ کے نظام سے نکل آئے. یہ جو ہمیں 1960s میں ہارورڈ نے سکھایا تھا, ہم اسی میں پھنسے ہوئے ہیں. پروجیکٹ حکومت نہیں چلاتی. خدا کے واسطے پالیسی, تحقیق اور آ جائیں ریفارم کی طرف. پروجیکٹ کچھ نہیں کر سکتا, پروجیکٹ صرف قرضہ بڑھاتا ہے. ہم پروجیکٹ کے نظام سے نکل آئے. 2 چیزیں ہم ختم کر دیں اپنے ڈسکورس میں, ایک پروجیکٹ, دوسرا ٹیکسیشن. ٹیکسیشن ہمیں مار دے گی. ہم ٹیکس کر کر کے ایک سوکھے آم کو ختم کر دیں گے. ہم جو اکانومی مر رہی ہے اس کو ٹیکس کری جا رہے ہیں. تو یہ جو آپ کے تجزیہ کار ہیں, ان کو کہیں ٹیکس کی باتیں بند کر دیں, انویسٹمنٹ کی بات کریں. اور دوسری چیز یہ بات بند کر دیں, پروجیکٹ نہیں ہمیں چاہیے. پروجیکٹ بہت ہو گئے اس ملک میں. ہم نے سڑکیں اتنی بنا دی ہیں کہ میرا خیال اب پاکستان میں جگہ گرین فیلڈ رہ گئے کوئی نہیں. آگے چلیں جی. پالیسی ہماری کیا ہے؟ ہماری انویسٹمنٹ پالیسی کوئی نہیں ہے, ہماری گروتھ پالیسی کوئی نہیں ہے, ہماری ایجوکیشن پالیسی بھی کوئی نہیں. صرف یونیورسٹیاں بناتے ہیں, اسکول بناتے ہیں. وی ہیو نو ایجوکیشن پالیسی. سنگل نیشنل کریکولم از ناٹ این ایجوکیشن پالیسی. دیٹس اے اسٹیپ بیکورڈز. تیسری چیز, جو کہتا ہے میں مفت کام کر رہا ہوں اس کو ٹرسٹ نہ کریں. ڈو یو ٹرسٹ اے پرسن ہو کمز ٹو یور ہاؤس اینڈ سیز مفت کام کروں گا؟ وہ نہیں کر سکتا. مفت کام وہ کرتے ہیں, آپ دیکھ لیں مراتے ہیں ان کی, آپ کے سامنے نیب کے چیئرمین کی مراد 2 کنال زمین بھی ملی ہے. آپ پلاٹ کو نہیں ختم کرتے, آپ سرکاری گھروں کو نہیں ختم کرتے, آپ گاڑیوں کو نہیں ختم کرتے. یہ اثاثے آپ جمع کر لیں, آپ کا ڈیٹ ختم ہو جائے گا. آج سرکاری گھر جتنے ہیں وہ ختم کر کے پیسے نکال لیں تو آپ کا ڈیٹ ختم ہو جاتا ہے.